اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو ہر انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے فرض فرمایا، یا ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایمان کو بنائے اور ایمان کو بچائے۔ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے گا تو آخرت میں اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ ایمان لے کر جائے گا، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی بہت ایسے ہیں کہ پیدا تو ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں اور دفن ہوتے ہیں مسلمانوں کے قبرستانوں میں، لیکن ان کا جو حشر ہوگا وہ کفار کے ساتھ ہوگا۔ ایمان کو کیسے بنائیں اس کے لیے الگ محنت ہے، ایمان کو کیسے بچائیں اس کے لیے بھی محنت ہے، اور پرہیز ہے، صبر ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں اپنی تفسیر میں بیہقی کی ایک روایت جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے دوستوں کو یعنی صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھنے کی علم عطا فرمائے اور بغیر راہ بتلانے کی اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اور تم میں سے کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کور چشمے کو دور کر لے اور اس کو بینا کر لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات غور سے سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں زہد کو قبول کر لے، دنیا اپنی زندگی میں زہد کو قبول کر لے اور اپنی امید کی رسی کو کوتاہ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بغیر سیکھنے کی علم عطا فرمائیں گے اور بغیر راہ بتلانے والے کی اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید یہ فرمایا، اس بات کو ہم میں سے ہر کوئی غور سے سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ اچھی طرح جان لو، کہ تم اچھی طرح جان لو کہ میرے بعد آدمی پیدا ہوں گے، میرے بعد آدمی پیدا ہوں گے کہ ان کی بادشاہت قتل اور تکبر کے بغیر رونق نہیں پکڑے گی، اور ان کی دولت بخل اور ظلم کے بغیر برقرار نہیں رہے گی، اور محبت ان سے بغیر سستی دین کے، یعنی دین میں سستی کے بغیر، اور پیروی خواہش نفس ان کے، یعنی ان کے خواہشات کی پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ جو کوئی تم میں سے اس وقت کو پائے اور وہ اپنی غربت پر صبر کر لے، جو کوئی اس وقت کو پاوے اور وہ اپنی غربت پر صبر کرے اور ان کی دولت سے اپنی نظریں ہٹائے اور اوپر ناخوشی ان کی، یعنی ان کی ناخوشی پر صبر کرے اور ان کی محبت سے دستبردار ہو اور اپنی ذلت پر صبر کرے اور عزت کو چھوڑے، اور ان امور میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ کی رضامندی اس کو مطلوب ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 50 ولیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث کی روح سے جب ہم دیکھیں گے تو ہر زمانے میں اور خصوصاً اس زمانے میں بھی علماء ہو یا عوام ہو، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ
حکمرانوں کے قریب ہو، حکمرانوں کا محبوب ہو، اور حکمرانوں کا محبوب بننے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے ان کا محبوب نہیں بننا، اور جب ان کے محبوب نہیں ہوں گے تو معزز نہیں بنیں گے، ہر کوئی چاہتے کہ میں معزز بنوں، تو وہ چاہے کہ بھائی میں معزز نہ بنوں کوئی بات نہیں، اور ان کی پیروی، خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور دین میں سستی نہ کریں۔ ان کے ساتھ جب دوستی ہوگی، دین میں سستی بھی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 50 ولیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اپنے علماء کو، اپنی لیڈروں کو، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہر کوئی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ حکمرانوں کا محبوب بنے اور عزت حاصل کرے۔ تو جو بھی ان کاموں سے دور رہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ صبر بھی کرے اور اپنی عزت کو بھی چھوڑے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 50 ولیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔